بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر محمد رفیق ملک یونیک اکیڈمی سے۔ بیٹا آج ہم کلاس 10 کا لیکچر نمبر 20 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے گرامر کے حصے سے حروف کی اقسام۔ بیٹا یہ حروف کی اقسام جو ہیں یہ ہمارے ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں، 2 سے 3 آپشن ہوتے ہیں، تو جب تک بچے کو ان کی تعریفوں اور ان کے تعارف سے پتہ نہ ہو تو تب تک اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے ضروری خیال کیا کہ آج آپ کو حروف کی اقسام پڑھا دی جائیں۔ تو پہلے کالم میں نے حروف کے نام لکھے ہیں، دوسرے میں ان کی تعریفیں لکھی ہیں، اور تیسرے کالم میں نے ان حروف کی ترتیب سے لسٹ دے دی ہے جو اس حروف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلے حروف ہیں حروف جار۔ ان سے ہم عمومی طور پر واقف ہیں، ہم عام روزمرہ استعمال میں، لکھنے میں، بولنے میں ان کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ تو گرامر کی روح سے ان کی تعریف ہوگی: ایسے حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں۔ ایسے حروف جو اسم اور فعل کا آپس میں رابطہ کریں یا ان کو آپس میں ملائیں، ایسے حروف حروف جار کہلاتے ہیں۔ ان کی لسٹ تھوڑی سی لمبی ہے، مثلاً سے، تک، پر، نے، کو، اندر، باہر، ساتھ، درمیان، آگے، پیچھے، سامنے، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں اس لسٹ میں۔ تو یہ حروف جار کہلاتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے اسم اور فعل کا آپس میں تعلق قائم کرنا۔ اب نمبر 2 پہ ہے حروف عطف۔ ایسے حروف جو الفاظ یا جملوں کو آپس میں ملائیں یا ان کا آپس میں تعلق پیدا کریں۔ الفاظ یا جملوں کو آپس میں ملائیں، یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے اور، میں اور اسلم بازار گئے، واؤ، زمین و آسمان، بھی، نیز، پھر، وغیرہ۔ یہ حروف عطف ہیں، یہ الفاظ اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہے حروف شرط۔ ایسے حروف جو جملے کے شروع میں آ کر شرط کے معنی دیں۔ یہ الفاظ عموماً فقرے کے شروع میں آتے ہیں اور شرط پیدا کر دیتے ہیں، مثلاً اگر، جیسے اگر وہ آتا تو ہم بازار جاتے، جو، جب، وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا حروف شرط کہلاتے ہیں۔ یہ جملے کے شروع میں آ کر شرط کے معنی پیدا کر دیتے ہیں، کنڈیشن لگا دیتے ہیں۔ نمبر 4 حروف ندا۔ ایسے حروف جو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوں، مثلاً ارے، ارے او بھائی بات تو سنو، او مسٹر کہاں جا رہے ہو، اے ہے یہ کیا کر دیا آپ نے، وغیرہ وغیرہ۔ ارے، او، اے، یہ حروف ندا ہیں۔ ندا کا معنی ہوتا ہے کسی کو آواز دینا، پکارنا۔ جب بھی ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا پکارتے ہیں یا اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں تو یہ الفاظ شروع کرتے ہیں: او بھائی بات تو سنو، اے اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ ہے حروف علت۔ یہ حروف علت جو ہے نا سبب یا وجہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی سبب یا وجہ استعمال میں جو آتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے حروف علت استعمال ہوتے ہیں، مثلاً کیونکہ وہ بیمار تھا اس لیے اسکول نہ آ سکا، اس لیے میں نے یہ درخواست لکھ دی ہے اس لیے میرا تبادلہ کیا جائے، لہٰذا، اس واسطے، وغیرہ۔ یہ الفاظ سارے حروف علت ہیں، یہ کسی نہ کسی وجہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 6 حروف استثناء۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جملے میں یا فقرے میں علیحدگی کے معنی دیتے ہیں، علیحدگی کا تصور دیتے ہیں، مثلاً مگر، لیکن، سوا، علاوہ۔ یہ جملے کے اندر آ کر اس کے الفاظ اور ان کو علیحدگی کا معنی دیتے ہیں۔ اور نمبر 7 پہ ہوتا ہے حروف استفہام۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال، پوچھنا، وجہ پوچھنا۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو سوال کرنے یا پوچھنے کے معنی میں آتے ہیں، مثلاً کیا، کیوں، کب، کیسے، کون سا، کیوں کر، کتنا، کس طرح، کس لیے۔ آپ
یہ قلم کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ آپ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں میری اجازت کے بغیر کمرے میں کیوں آئے؟ یہ سوالیہ الفاظ ہیں، ان کو حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہے حروف انبساط۔ انبساط کہتے ہیں خوشی کو، ایسے حروف جو خوشی کے موقع پر بولا جائیں ان کو کہتے ہیں حروف انبساط۔ مثلا سبحان اللہ، کوئی اچھا کام دیکھا کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اللہ اکبر، واہ واہ، شاباش، اللہ رے کیا خوبصورتی ہے، تو واہ واہ کیا خوبصورت کام کیا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا یہ شاباش دینے کے لیے ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ اب ہے حروف تاکید۔ حروف تاکید ایسے حروف ہوتے ہیں جو تاکید کے لیے بولے جاتے ہیں، کسی کام کو بار بار جتانا تاکید کہلاتا ہے۔ مثلا ضرور، آپ میرے گھر ضرور آئیں گے، ہرگز آپ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، مطلقاً آپ کا اس سے مطلقاً کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً یہ کام قطعاً نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، سب کا سب، کل سب کے سب بچے کلاس میں آئیں گے۔ اور زنہار، زنہار ہو ہی نہیں سکتا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ حروف تاکید ہیں۔ اور 10ویں نمبر پہ ہمارے حروف کی قسم ہے حروف تعسف۔ تعسف کا معنی ہوتا ہے بیٹا افسوس کرنا، ایسے حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جائیں ان کو حروف تعسف کہا جاتا ہے۔ مثلا اف، کوئی غلطی ہوگی، اف یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے تم نے تو اتنا بڑا نقصان کر دیا، اور اللہ کی پناہ، اس بچے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، شیطان کا بھائی لگتا ہے۔ اور افسوس، وائے، یہ الفاظ جو ہے نا یہ حروف تعسف کہلاتے ہیں۔ اور آخری بیٹا حروف نفرین۔ نفرین نفرت سے نکلا ہے، ایسے حروف جو نفرت کے اظہار کے لیے بولے جائیں، ایسے حروف جو نفرت کے اظہار کے لیے بولے جائیں۔ مثلا لعنت ہو تم پر، یا خدا تمہیں غارت کرے، اللہ کرے آپ برباد ہوں، آپ پر پھٹکار پڑے، لعنت پڑے، ایسے الفاظ جو ہے نا حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہم حروف عموماً اپنی گفتگو میں روزمرہ استعمال میں لاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اگر گرامر کے روح سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ لفظ کیا ہے، گرامر کے روح سے کون سا حرف بنتا ہے، حرف کی کون سی قسم ہے، تو اس کے لیے عموماً 1-2 آپشن MCQs میں آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا ان کی تعریفیں آپ اچھی طرح یاد کر کے ان کی جو الفاظ کی لسٹ ہے اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ کے سامنے سوال ہو تو تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے یہ فلاں قسم کا حرف ہے، تو صحیح آپشن پر ٹک لگانے میں آپ کی مدد ہو جائے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے آپ کو ایڈوانس عید مبارک۔ چونکہ کل سے اکیڈمی میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، اب 5 تاریخ کو اکیڈمی دوبارہ کھلے گی انشاءاللہ، اگلے لیکچر میں ملیں گے عید کے بعد، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔